بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مسلمانوں نے انطاکیہ فتح کیا تو سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انطاکیہ کے شہریوں پر جزیہ عائد کر دیا اور باقی تمام ٹیکس اور محصولات ختم کر دیے۔ شہر میں بعض لوگ کٹر عیسائی تھے، انہوں نے روم کی بادشاہی کو بھی قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے درپردہ لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا کہ وہ مسلمان فاتحین کو جزیہ نہ دیں اور خود مختار ہو جائیں۔ کچھ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے اور جزیہ دینے سے انکار کر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر ایسے لوگوں کو شہر بدر کر دیا۔ مسلمان فاتحین کے سامنے صرف یہ کام نہیں تھا کہ وہ مفتوحہ شہروں کا نظم و نسق درست کرنے بیٹھ جاتے، سالاروں کے سامنے اصل کام یہ تھا کہ پسپا ہوتی ہوئی رومی فوج کو کہیں بھی اکٹھا نہ ہونے دیا جائے۔ جاسوسوں نے اطلاع دی کہ انطاکیہ سے بھاگی ہوئی رومی فوج حلب کے مقام پر اکٹھا ہو رہی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لشکر اپنے ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایک اور سمت بھیج دیا جہاں رومی فوج تعدادم ہونے کے لیے رک گئی تھی۔ مورخین کے مطابق ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلب پہنچے تو انطاکیہ سے ایک قاصدیہ پیغام لے کر ان تک پہنچا کہ انطاکیہ کے لوگوں نے نافرمانی شروع کر دی ہے اور صورت بغاوت والی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نائب سالار عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے بھیجا کہ وہ بغاوت پر قابو پائے، لیکن یہ احتیاط کریں کہ کسی پر بلا وجہ اور غیر ضروری تشدد اور زیادتی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام مدینہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جس میں انہوں نے ایک تو انطاکیہ کی فتح کی خبر سنائی اور ساتھ یہ اطلاع دی کہ انطاکیہ کے لوگوں نے جزیہ کے معاملے میں بغاوت کر دی ہے۔ امیر المومنین نے یہ پیغام ملتے ہی جواب بھیجا جس میں انہوں نے لکھا کہ لوگوں کو ہر وہ سہولت دو جو ان کا حق ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو وظیفے مقرر کیے ہیں تو وہ انہیں بر وقت ادا کیے جائے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ شہر میں مجاہدین کے 2-3 دستے موجود ہیں اور وہ نظم و نسق برقرار رکھیں تاکہ لوگوں کو یہ تاثر نہ ملے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی فوج ہے ہی نہیں کہ وہ مفتوحہ آبادیوں کو اپنے قابو میں رکھ سکے۔ تدبر اور ہوشمندی سے مسلمانوں نے نہ صرف بغاوت پر قابو پا لیا بلکہ مسلمانوں نے ہرقل کی اس چال کو اس طرح بیکار کیا جس کے تحت اس نے اپنی فوج کو مختلف مقامات پر تقسیم کر دیا تھا تاکہ مسلمان فوج بھی اس کے مطابق تقسیم ہو کر کمزور ہو جائے۔ لیکن اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو اللہ کی مدد اور رہنمائی حاصل تھی، ورنہ اتنی قلیل تعداد کو اتنے زیادہ حصوں میں بانٹ دینا مسلمانوں کے لیے بڑا ہی تباہ کن اقدام ہوتا۔ پیارے ساتھیو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔